اگر توحید انسان کی مضبوط ہے، پروردگار پر یقین مضبوط ہے، اور ہر وقت انسان کا کنسنٹریشن، توجہ خدا کی جانب ہے، تو شاید پھر پورے رسالے کو انسان بھول جائے، گویا ایسا ہے کہ پورا رسالہ یاد ہے۔ اور اگر پورے رسالے کو یاد کر لیا لیکن اسی نقطے کو فراموش کر دیا کہ خدا کی خاطر انسان زندگی گزار رہا ہے، خدا نے جو احکامات نافذ کیے ہیں اسی کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے، تو پھر چاہے اس کو لفظی طور پر پوری حدیث یاد ہو لیکن عملی طور پر وہ رسالے پر عمل نہیں کر سکے گا۔ شاید اسی وجہ سے بار بار دعاؤں کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے کہ کچھ لفظوں کی تکرار کی گئی ہے۔ دعائے کمیل ہو اللہم اغفر لی الذنوب، اللہم اغفر لی الذنوب، اللہم اغفر لی الذنوب، بار بار پروردگار کا اسم مبارک آتا ہے۔ اسی طریقے سے یا رب یا رب یا ربی، اور کچھ دعائیں تو ایسی ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ جب تک تمہاری سانس باقی ہے کہتے رہو یا رب یا رب یا رب یا رب یا ربی۔ اور عرفا بیان کرتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد رک نہ جاؤ بلکہ پھر کوشش کرو کہ جتنی پہلے کہا تھا اس سے زیادہ مرتبہ کہو۔ اور یہ بھی آج کی جدید سائنس کے اندر ایک میڈیٹیشن جو شروع ہوئی ہے اس کا طریقہ کار بھی ہے کہ انسان کنسنٹریٹ کرے پروردگار پر۔ البتہ اس سائنس کے اندر مختلف چیزوں کے اوپر کنسنٹریٹ کروایا جاتا ہے، لیکن انسان کی پوری زندگی میں اگر خدا پر توجہ ہے تو چاہے پھر بازار میں بھی نکل جائے، پھر اپنے دکان پر موجود ہو، اپنے گھر کے اندر موجود ہو، ٹی وی کے سامنے موجود ہو، ہر وقت جب خدا کا ذکر ہوگا، خدا کی یاد ہوگی، تو پھر انسان اس بات سے فراموش نہ کرے گا کہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ پروردگار کی فرمانبرداری کے اندر آتی ہے یا نافرمانی میں۔ مولا غازی عباس، حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بچپنا ہم دیکھتے ہیں تو ایک موقع یہ بھی آیا کہ جب علی مرتضیٰ نے شہزادی زینب کے سامنے عباس کو ایک لفظ سکھایا، کہا کہو ایک۔ مولا عباس نے کہا ایک، اور جیسے علی نے کہا کہو دو، تو پھر عباس کی توجہ خدا پر ایسی تھی، کہا کہ بابا مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے اسے ایک کہا ہے اسے دو کہوں۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ دو کہو، لیکن چونکہ توجہ اس قدر ہے پروردگار کی جانب، جب لفظ ایک آ گیا اور ساری زندگی میں انسان کی توجہ اگر خدا ہی کی جانب ہے تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے۔ اور یہی عرفا کا اور عوام کا فرق ہوتا ہے، بلکہ حتیٰ غالباً چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ۔ چھٹے سرکار بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز میں نے دیکھی ہی نہیں کہ جب اسے میں نے دیکھا ہو تو اس سے پہلے، اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کو تصور نہ کیا ہو۔ ہر وقت اس طریقے سے پروردگار کا تصور ہو انسان کے ذہن میں رہے۔